قرآن مجید اور حدیث کریمہ سے صاف طور پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے متوالے ہیں۔ عربی ڈکشنری میں، عربی لغات میں ولی کے معنی ہے دوست، ولی کے معنی ہے رفیق و شفیق، ولی کا معنی ہے اشارہ کرنے والا، ولی کا معنی ہے بات کو منوانے والا، ولی کا معنی ہے بات کو منوانے والا۔ اور ہمارے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ہمارے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ولیوں میں سے ہے جن کے بارے خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس طرح میں تمام نبیوں میں افضل و اعلیٰ ہوں، اسی طرح حضور غوث اعظم تمام ولیوں میں افضل و اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ آج تک مسجد مدینہ کے مینار گواہ ہیں، آج تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، گواہ ہے، میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واز فرما رہے تھے، واز سننے والا حضرت علی اور سنانے والا نبی ہے۔ سبحان اللہ، واز سننے والا علی ہے اور سنانے والا نبی ہے۔ حضرات محترم، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ولیوں کے دربار میں جانے سے ہمیں کتنا بڑا فائدہ ملتا ہے۔ اگر ہم کسی اللہ والے کے دروازے پر جاتے ہیں تو ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے، آپ اس واقعہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ سناؤں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے قلم اور دوات لے کر بیٹھ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب یا عبداللہ، اے عبداللہ لکھو۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عبداللہ لکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، ایک شخص نے، ایک آدمی نے 99 قتل کیے تھے۔ کتنے؟ 99 قتل کیے تھے۔ ایک دن اس کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں بہت بڑا ظالم ہوں، بہت بڑا گنہگار ہوں، بدکار ہوں، سیاہکار ہوں، اب مجھے اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے۔ وہ ارادہ کیا، دل میں اس کا خیال پیدا ہوا کہ میں بہت بڑا گناہگار، بدکار، سیاہکار ہوں، بہت بڑا ظالم ہوں، ہے کوئی ایسا شخص جو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی دلا دے؟ یہ ارادہ کر کے گھر سے چل دیا۔ کون؟ وہ شخص جس نے 99 قتل کیے تھے، وہ یہ ارادہ کر کے گھر سے چل دیے۔ راستے میں ایک راہب ملا، اس نے سوال کیا، جناب میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا مجھے اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا؟ ہے کوئی جو مجھے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے معافی کا پروانہ دلا سکے؟ اس شخص نے کہا کہ ارے ظالم، ذرا ہوش میں آ، تیرا دماغ خراب ہے، تو نے 99 آدمی کا قتل کیا ہے اور تجھے اب بھی اپنی نجات کی امید ہے، اب بھی تجھے اپنی بخشش کی امید ہے؟ اس نے کہا، کس نے؟ جس نے 99 قتل کیے تھے، اس نے کہا جب میری نجات ہی نہیں تو پھر یہ 99 کی عدد کیسا؟ پھر یہ 99 کی عدد کیسا؟ لاؤ 100 کی گنتی ہی کیوں نہ پوری ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے خنجر اٹھایا اور اس کو دے مارا۔ 100، اس نے 100 قتل کر ڈالے۔ کتنے؟ 99 تو پہلے ہی قتل کر چکا تھا۔ جب اس نے کہا کہ تیری نجات، تیری بخشش نہیں ہے، تو اس نے خنجر اٹھایا اور پھر اسی کو دے مارا۔ 100 کا عدد پورا کرنے کے بعد، 100 کی گنتی پوری کرنے کے بعد، پھر کچھ مدت دراز گزرنے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا، اس کو دل میں خیال آیا کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے۔ اس نے ایک آدمی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ ہے کوئی جو مجھے اللہ کی بارگاہ سے معافی دلا سکے، کیونکہ میں نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے دربار سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے کوئی جو مجھے اللہ کی بارگاہ سے معافی کا پروانہ دلا سکے؟ اس نے کہا کہ اے نوجوان سنو، یہاں سے 5 میل کے فاصلے پر ایک اللہ کا ولی رہتا ہے، وہیں چلا جا،
وہ تیرے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے ابھی ایک قدم اٹھایا ہی تھا کہ اس کی روح جسم سے نکل جاتی ہے۔ حضرت اجرائیل علیہ السلام اس کی روح نکال لیتی ہے، جہنم کے فرشتے آ گئے۔ اس نے ابھی ایک ہی قدم اٹھایا تھا، جیسے ہی ایک قدم اٹھایا اس کی روح نکل گئی۔ حضرت اجرائیل علیہ السلام اس کی روح نکال لی، جہنم کے فرشتے آ گئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جہنم کے فرشتے آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ جہنمی ہے، یہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے، ہم اسے ایک مقام خاص جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اتنی دیر ہوئی کہ جنت کے فرشتے آ گئے اور کہنے لگے کہ ہم اسے اپنے مقام جنت کی طرف لے جائیں گے۔ جہنم والوں نے کہا کہ یہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے، بڑا ظالم ہے، بڑا جابر ہے۔ جنت والوں نے کہا مگر جا رہے تھے اللہ کے ولیوں کے دربار میں، جا رہے تھے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپس میں جھگڑا ہو گیا، جہنم کے فرشتے اور جنت کے فرشتوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ جہنم کے فرشتے کہنے لگے کہ ہم اسے جہنم میں لے جائیں گے، اور جنت کے فرشتے کہنے لگے کہ ہم اسے جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپس میں جہنم اور جنت کے فرشتے کے درمیان جھگڑا ہو گیا، اور یہ جھگڑا آخر کار بارگاہ الہی میں پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ جھگڑا پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جہنم کے فرشتوں بولو۔ جہنم کے فرشتے کہنے لگے کہ اے پروردگار عالم، تو دلوں کے راز کو جانتا ہے، اے پروردگار عالم یہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے، بڑا ظالم، بڑا جابر ہے، بڑا گنہگار بدکار ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اے جنت کے فرشتوں تم بولو۔ جنت کے فرشتے کہنے لگے کہ پروردگار عالم تو دلوں کے راز کو جانتا ہے، اگرچہ یہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے مگر تیرے مقبول بندے کی بارگاہ میں جا رہا تھا، تیرے دوست کی بارگاہ میں جا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ زمین کو ناپا جائے، زمین کو ناپو، اگر زمین ولی کامل کے قریب ہے تو اس کی نجات ہے، اس کی بخشش ہے، اور اگر زمین ولی کامل سے دور ہے تو اے جہنم کے فرشتوں جہاں مرضی اسے جہاں چاہو تم لے جاؤ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دیکھنے میں تو ایک ہی قدم اٹھایا تھا، ایک ہی قدم اٹھایا تھا، لیکن جب فرشتے زمین کو ناپنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے زمین سمٹ جا، تجھے پتا نہیں کہ یہ میرے مقبول بندے کی بارگاہ میں جا رہا تھا، اے زمین تو سمٹ جا، یہ میرے دوست کی بارگاہ میں جا رہا تھا، اس کے اعمال بد کو دیکھوں یا یار کی یاری کو دیکھوں۔ اللہ اکبر۔